آپ سب کو سلام. میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے، اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں. اس پروگرام کی بائبل مقدس میں سے بنیادی آیت یوحنا 17 باب 3 آیت ہے، جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جس سے تو نے بھیجا ہے جانے. ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے. ایک بڑی کہانی. سب کچھ جنگ کیوں ہے؟ جہاں دیکھو پریشانی کیوں ہے؟ زندگی ایسی جدوجہد کیوں ہے؟ نفرت، وحشت، جنگ کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر خدا ہے تو وہ اس کے بارے میں کچھ کیوں نہیں کرتا، یا وہ پہلے سے موجود ہے؟ یہ سب کہاں جا رہا ہے؟ کیا یہ کبھی ختم ہونے والا ہے؟ آپ کا اور میرا کیا ہوگا؟ ہم کہاں موضوع ہیں؟ اور ہمارا ان ساری چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ اور میں کیسے جیت سکتا ہوں؟ ہم کیسے جیتیں گے؟ میں ابتدا سے شروع کر رہا ہوں. اگلے 7 ہفتوں میں ہم جو کچھ بھی سکھائیں گے وہ اس پر مبنی ہوگا جو خدا کا کلام کہتا ہے. یہ خدا کے کلام پر مبنی ہوگا. یہ تیزی سے چلنے والا ہے. میں اسے ایک کہانی کی طرح سنانے جا رہا ہوں اور آپ اسے بڑی کہانی پڑھ سکتے ہیں پہلے ہی باب میں، اور میں اس پر صرف 2 منٹ صرف کروں گا. اس باب میں خدا کے حیرت انگیز کلام کے بارے میں بات کرتا ہوں. 40 مصنفین کے ساتھ 66 کتابیں، زندگی کے تمام شعبوں سے 1200 سال کے عرصہ میں، اور پھر بھی ان کی کہانیاں روح القدس سے متاثر ہیں. سب ایک دوسرے کے ساتھ بہتے اور ایک ساتھ موضوع ہیں. پوری بائبل کا 1/3 حصہ مجموعی طور پر بائبل کے مستقبل کے واقعات کے بارے میں پیشن گوئیوں پر مشتمل ہے، اور آج ہم ہزاروں سال بعد دیکھ رہے ہیں بالکل وہی جو بائبل کہتی ہے. اور جو کچھ ان لوگوں نے روح القدس سے متاثر ہو کر لکھا، اقوام کا جدول، ہماری تمام پریشانیوں کی اصل وجہ، حل، روحانی دائرہ، جسمانی دائرہ، بائبل مقدس میں سب کچھ تلاش کیا جا سکتا ہے. یہ دنیا کی قدیم ترین کتاب ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب، اور اس کے پیروکار آج 2.5 ارب لوگ ہیں. جی ہاں، 2.5 ارب لوگ جو یسوع مسیح کے نام کا اقرار کرتے ہیں اور بائبل کی پیروی کرتے ہیں. اس کتاب کے بارے میں دوسری چیز جس کا ہم اگلے 7 ہفتوں تک مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، بائبل اور ہر چیز کی بنیاد یہ ہے کہ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں. جو الفاظ یسوع نے کہے تھے وہ روح ہیں اور وہ زندگی ہیں. کتاب کے الفاظ کے پیچھے، اور یہاں تک کہ اس کتاب میں، جیسا کہ یہ بائبل کی نمائندگی کرتی ہے، روح القدس کی پوشیدہ طاقت ہے. تثلیث کا تیسرا اقانون جو ہم میں رہتا ہے اور جو کلام کو روشن کرتا ہے اور اسے زندہ کرتا ہے، تاکہ جب ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اور ہمارے اثر و رسوخ کی دنیا میں زندگی لاتا ہے. اور یہ ہر چیز کی بنیاد ہے جس پر ہم آج اشتراک کرنے جا رہے ہیں. اور شروع کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہے جہاں سے ہماری خواتین کی خدمت بائبل کے مطالعے کے ساتھ شروع ہوئی. آئیے ابتدا سے شروع کرتے ہیں. دیوانگی اور سب کچھ، خدا کا فدیہ کا منصوبہ اور ہر چیز اور اس کے نمونے، سب کچھ پیدائش میں تلاش کیے جا سکتے ہیں. اور میں آپ کو اگلے 7 ہفتوں کے لیے بائبل کے ذریعے ایک طوفانی سفر پر لے جانے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم دوبارہ اس روحانی دنیا میں دیکھیں گے جو جسمانی دنیا سے آگے موجود ہے. ہم سب کچھ دیکھنے جا رہے ہیں جو ہو رہا ہے. یہ کیسے ہوا؟ اقوام کا جدول، تمام قومیں کیسے بنی؟ آپ اسے صرف بائبل میں ڈھونڈ سکتے ہیں. ہم وہاں شروع کرنے جا رہے ہیں. آئیے پیدائش کی کتاب سے شروع کرتے ہیں، اور میں کچھ وضاحتیں کروں گا، اور پھر میں صرف کچھ کہانیاں سناؤں گا اور صحیفوں کا حوالہ دوں گا. لیکن پیدائش 1 باب 1 آیت، ہر کوئی اس آیت کو جانتا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ یسوع کو نہیں جانتے وہ بھی اس آیت کو جانتے ہیں. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. بہت دلچسپ بات یہ ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ خدا کب کچھ کرتا ہے؟ وہ سب اچھا کرتا ہے اور ٹھیک کرتا ہے. اور پھر دوسری آیت آپ کو تھوڑا الجھن میں ڈال سکتی ہے. دوسری آیت کہتی ہے اب زمین، یہ کہتی ہے اور زمین ویران
اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، ہر چیز پانی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ خدا کی تخلیق کردہ کامل دنیا کی طرح نہیں لگتا ہے۔ یہاں استعمال ہونے والے عبرانی الفاظ میں اصل میں حرف بھی نہیں ہے، ایک THW اور ایک BHW ہے۔ اگر ہم حروف کو شامل کریں گے تو یہ توہو اور بوہو کہے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ایک عبرانی عالم اسے مختلف طریقے سے کہے گا۔ لیکن ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب ہے بربادی، ویرانی، بے شکل، خالی اور افراتفری۔ ایسا نہیں لگتا جیسے خدا نے کیا ہو۔ یہاں اور کیا دلچسپ ہے، خدا یہ سب پانی پر جنبش کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر ایک عمل شروع کرتا ہے، اور وہ روشنی کو تاریکی سے الگ کرنے اور سمندروں کی حدود کو پیچھے دھکیلنے کا عمل شروع کرتا ہے تاکہ خشک زمین ظاہر ہو سکے۔ یہ پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ ایک بحالی کا عمل تھا، یہ تخلیقی عمل نہیں جس کے بارے میں پہلی آیت میں بات کی گئی ہے۔ یہ ایک قسم کی دیوانگی ہے۔ ویسے آیت 2 کے بارے میں جو بات بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ عبرانی زبان میں دعویٰ کرتی ہے کہ دنیا ویران اور بے شکل تھی۔ عبرانی لفظ واس کے لیے ہیتا کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے یہ بن گیا یا یہ ہوا۔ اگر آپ اسے عبرانی میں پڑھتے ہیں تو یہ کہتا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، لیکن زمین ویران، خالی، چیخ و پکار، وسیع خالی پن اور ویران ہو گئی، اور خدا کی روح اس پر جنبش کر رہی تھی۔ پانی کا بہت بڑا پھیلاؤ اور دن اور رات الجھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، اور پھر خدا بولتا ہے یہ ابھی دیوانہ پن ہے، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے کہا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اس نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ بہت سے ماہرین الہیات، علماء اور میں اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پیدائش پہلا باب کی پہلی اور دوسری آیات کے درمیان ایک غیر متعین مدت ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کتنا عرصہ تھا۔ نیشنل جغرافی کا کہنا ہے کہ یہ 4,66,000 سال تھا۔ بے شک نیٹ جیو پر آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اس پر یقین نہ کریں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کوئی بھی نہیں جانتا کہ زمین کتنی پرانی ہے۔ 6,000 سال کی مدت جسے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں آدم کی نسل کے ساتھ خدا کے معاملات اور اس کی نجات کے منصوبے سے متعلق ہے، لیکن زمین اس سے بہت پرانی ہے، اور اس سے پہلے اس دوران بہت سی چیزیں ہوئیں۔ ان میں سے کچھ خوبصورت ہیں اور ان میں سے کچھ خوفناک ہیں۔ ایک بات یقینی طور پر ہے، افراتفری اور تباہی جو ہم دوسری آیت میں دیکھتے ہیں اس کا براہ راست تعلق اس بغاوت سے تھا جو فرشتوں کی صفوں میں واقع ہوئی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کی تخلیق سے بہت پہلے خدا ازل سے موجود ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، اور پھر اس نے فرشتوں کی صفوں کو تخلیق کیا جو اس کی خدمت کرتے تھے اور آسمان کی پوری میزبانی کرتے تھے۔ یہ سب کچھ تخلیق سے پہلے ہوا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں بہت دلچسپ ایوب 38 باب 4 آیت یہ اس کے بارے میں بات کرتی ہے جب خدا نے اپنے ماہر کاریگروں کے ذریعے زمین کی بنیاد رکھی۔ ایوب 38 باب 4 آیت یہ کہتی ہے تو کہاں تھا؟ وہ ایوب سے بات کر رہا ہے اور ایوب کہہ رہا ہے خدا کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ دیوانگی ہے؟ میرے پاس آپ کے لیے سوالات ہیں، اور خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ واقعی کچھ سوچتے ہیں، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی؟ تو دانشمند ہے، تو بتا، کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی؟ کس نے اس پر سود کھینچا؟ یا کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی؟ یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا؟ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ یہ بہت سی چیزوں میں سے ایک ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ یہ پورا دائرہ، روحانی دائرہ، تخلیق سے پہلے، زمین سے پہلے موجود تھا، لہٰذا ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے۔ اب خدا نے فرشتوں کے درجات بنائے، بس میرے ساتھ رہیں، میں یہاں ایک تیز سفر پر ہوں۔ اس نے فرشتوں کی پوری سلطنتیں 3 درجات تخلیق کی۔ بات یہ ہے کہ میں نے وہاں خالی جگہیں پر کی، لیکن اس نے فرشتوں کے 3 گروہ بنائے، تخت، تسلط اور سلطنتیں اور طاقتیں۔ اس نے 3 طاقتور فرشتوں، مقرب فرشتوں اور کروبیوں کا ذکر کیا۔ جبرائیل ایک مقرب فرشتہ تھا، میکائیل ایک مقرب فرشتہ تھا، لوسیفر یقیناً اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، مقرب فرشتہ اور سرافین، انہوں نے خدا کے تخت کی حفاظت کی
اور جبرائیل ایک مقرب فرشتہ جس نے خدا کے تخت کی حفاظت کی۔ اور جب بھی آپ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے جس میں اس کے الہی ارادے اور فدیے کی صورت میں مقصد شامل ہوتا ہے، تب جبرائیل ظاہر ہوتا ہے۔ میکائیل ایک مقرب فرشتہ اسرائیل کی قوم کا اعلیٰ حکمران اور نگران کے طور پر کام کرتا تھا اور زمینی امور کا نگران تھا۔ جب آپ اسرائیل کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو آپ میکائیل سے ملتے ہیں۔ میرے پاس بائبل میں آیات ہیں، کلام مقدس میں جو اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور پھر بلا شبہ لوسیفر تھا۔ اس کے نام کا مطلب ہے روشنی بردار یا چمکنے والا، اور وہ خدا کے تخت کے ارد گرد پرستش کا نگران تھا، اور وہ ریاستوں اور اختیارات، خطوں اور علاقائی طاقتوں کے حکمرانوں کا نگران تھا۔ یہ فرشتے بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مدت کے ساتھ، اور ہم نہیں جانتے کہ یہ مدت کتنی طویل تھی، ایک بغاوت ہوئی تھی۔ لوسیفر خدا کی پرستش کا نگران تھا، اس کے پاس تخت تک رسائی تھی، اور یہ صرف دیوانگی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے اپنی خوبصورتی پر فخر ہوا، اور وہ کتنا لاجواب تھا۔ اس کی موسیقی کی صلاحیت، اس کی خوبصورتی، کوئی بھی اس جیسا نظر نہیں آتا تھا، اور وہ سوچنے لگا، آپ جانتے ہیں مجھے اس سے زیادہ اہم ہونا پڑے گا جتنا میں ہوں، مجھے خدا سے زیادہ اہم ہونا چاہیے۔ اور پھر اس نے گپ شپ شروع کی، اور اس نے فرشتوں کو اپنے ساتھ ملوث کیا، یعنی اپنی حاکمیت اور طاقت کے فرشتوں کے ایک گروہ سے بات کی، جو کہ ویسے تو تمام فرشتوں میں سے 1/3 حکمرانی اور اختیارات میں تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے انہیں قائل کیا، میرے پیچھے چلو، ہم کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں، ہم کچھ بہت اچھا کرنے جا رہے ہیں، اور آپ بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ اس نے خدا کے تخت پر حملہ کیا اور خدا کو گرانے کی کوشش کی۔ یہ سب کچھ زمین کی تخلیق سے پہلے ہوا تھا۔ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ زمین کی تخلیق سے پہلے، بلکہ اس سے پہلے کہ فدیے کی شبیہ سامنے آتی۔ یہاں کیا ہوا تھا؟ اسے آسمان سے نیچے گرا دیا گیا تھا۔ یسوع ابدی بیٹا لوکا 10:18 میں جب وہ لوگوں میں سے بدروحوں کو نکلنے کے بارے میں بات کر رہے تھے، جب وہ ان کے لیے دعا کر رہے تھے، یسوع نے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ابدی بیٹا وہاں تھا، اور اس نے شیطان کی بغاوت کو ناکام ہوتے دیکھا۔ شیطان صرف آسمان سے نیچے نہیں گرایا گیا تھا۔ کیا آپ نے کبھی بجلی چمکتی ہوئی دیکھی ہے؟ اسے آسمان سے بجلی کی مانند گرایا گیا، اور پھر خدا یسایہ 14 میں نبوت کی روح میں یسایہ 14 یہاں خدا اس خوبصورت ممسوح کروبی کے لیے نوحہ کر رہا ہے، جسے اس نے اس کی پرستش کرنے کے لیے تخلیق کیا تھا، جو حماقت سے بھر گیا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ مجھے لوسیفر کے لیے نوحہ پڑھنے دو، جو شیطان ابلیس بن گیا۔ یسایہ 14:12 کہتی ہے، اے لوسیفر، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر ٹپکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا، اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے، اور یہ ایک مخالف مسیح روح کی طرف جاتا ہے، جس کے پاس ایک آدمی ہے جو یہ سب آخری دنوں میں کرے گا۔ تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے، کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا، جس نے جہان کو ویران کیا اور اس کی بستیاں اجاڑ دیں، جس نے اپنے اسیروں کو آزاد نہ کیا کہ گھر کی طرف جائیں؟ قوموں کے تمام بادشاہ سب کے سب اپنے اپنے مسکن میں شوکت کے ساتھ آرام کرتے ہیں، لیکن تو اپنی گور سے باہر نکمی شاخ کی مانند نکال پھینکا گیا۔ تو ان مقتولوں کے نیچے دبا ہے جو تلوار سے چھیدے گئے اور گڑھے کے پتھروں پر گرے ہیں، اس لاش کی مانند جو پاؤں سے لتاڑی گئی ہو۔ خدا کا لوسیفر پر یہ نوحہ ہے جو شیطان بن گیا۔ ہم حزقیل 28 میں ایک اور تصویر دیکھتے ہیں جہاں خدا ہمیں پیچھے کی طرف جھانکنے دیتا ہے، وقت میں واپس جانے دیتا ہے، اور وہ ایک بار پھر سور کے بادشاہ اور سور کے شہزادے اور ایک روحانی ہستی کے بارے میں بات کرتا ہے جو پوری قوم کے پیچھے تھا، سور کی پوری ثقافت۔ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ خدا پھر لوسیفر پر نوحہ کر رہا ہے، جسے وہ سور کا بادشاہ کہتا ہے۔ سور میں پردے کے پیچھے کا حقیقی حکمران خداوند خدا یوں فرماتا ہے، تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل تھا، تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پخراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبر جد اور نیلم اور زمرد اور گورے شب چراغ، اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی سنت تیری پیدائشی کے روز سے جاری رہی۔ یہ موسیقی ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ جو خدا کی پرستش پہ معمور تھا وہ آج اتنا طاقتور ہے۔ تو ممسوح کروبی تھا جو سایہ افغن تھا،
عہد کے صندوق کو ڈھانپنے والی کروبی یاد ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا، تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا، بات کرنا، گپ شپ کرنا اور دوسروں کو آپ کی پیروی کرنے پر آمادہ کرنا۔ اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دے۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ تو نے اپنی بدکرداری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے۔ ایک بار پھر یہ لوگوں سے بات کر رہا ہے، اس کی پیروی کریں۔ اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بھسم کرے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا۔ قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے، تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ ہم اس خوفناک بغاوت کو دیکھتے ہیں، خوفناک بغاوت، اور ویسے اس بغاوت نے زمین کی تزئین کو متاثر کیا۔ اس نے زمین اور آسمان سب سے زیادہ متاثر کیے۔ اس نے روشنی کو تاریکی میں ملا دیا۔ آسمان سے نکالے جانے کے نتیجے میں اس نے خوفناک افراتفری پھیلا دی۔ آپ اسے اژدہا، عورت اور مرد بچے کی کہانی کے بارے میں دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح شیطان اور ایک تہائی فرشتوں نے دوسرے آسمان پر ایک حریف حکومت قائم کی جو کہ تینوں آسمانوں میں سے سب سے زیادہ آسمانی ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان واقع ہے، اور وہ ہر اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں جو خدا یہاں کرنا چاہتا ہے اور جو ہم وہاں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ درمیان میں کھڑے ہیں۔ ہم ایک سفر کرنے جا رہے ہیں اور ہم اب اس کے چند ابواب پر مزید غور کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک حیرت انگیز تصویر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اور میں ہم دیکھیں کہ واقعتاً کیا ہو رہا ہے، تاکہ ہمارے پاس زبردست طاقت کے بارے میں زبردست اندازہ ہو، اور یہ کہ ہمارے خلاف بھی کیا 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 جا رہا ہے۔ لوسیفر شیطان بن گیا، چمکنے والا شیطان بن گیا، دھوکہ باز، بیلزبل، مکھیوں کا رب، ہر گندی چیز وہ بن گیا۔ اب بائبل اسے ہوا کی طاقت کا شہزادہ کہتی ہے۔ اس نے ایک حریف سلطنت قائم کی اور اپنی سلطنتوں اور طاقتوں، علاقائی روحوں، تجرباتی روحوں کے ساتھ قوموں پر حکومت کی، اور وہ ان پر اور بڑے شہروں پر اختیار رکھتے ہیں۔ اگر آپ روم میں لاس اینجلس یا نویڈا کو دیکھ سکتے ہیں، یا آپ روس کو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ایران اور فارس کو دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو زمینی روحیں نظر آئیں گی جن میں فرشتے، گرے ہوئے فرشتے، ہر چیز پر حکمران اور اثر انداز نظر آئیں گے۔ لیکن یہ کافی دیوانہ پن ہے۔ افسیوں 2:2 آیت کہتی ہے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ اور آگے کہتا ہے افسیوں 6:12 آیت میں، یہ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومتوں والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ یہ ایک تصویر اور ایک منظر ہے جو ہوا، اور اس نے زمین کو کیسے متاثر کیا۔ اور اب ہم شیطان کو آسمانوں میں ایک حریف بادشاہی کے ساتھ خدا اور ہر وہ چیز کے درمیان دیکھتے ہیں جو وہ زمین پر کرنے جا رہا تھا۔ خدا فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ وہ تخلیقی عمل کو بحال کرتا ہے۔ وہ پانی کو واپس جانے کے لیے مقرر کرتا ہے جو سیلابی پانی تھا، اس لیے خشک زمین دکھائی دیتی ہے۔ وہ روشنی کو تاریکی سے جدا کرتا ہے، وہ جانداروں کو بحال کرتا ہے، اور وہ جاتا ہے اور وہ بحالی کا سارا عمل کرتا ہے، اور وہ ان سب کو متحرک کرتا ہے۔ اور پھر میں نے ابھی ختم نہیں کیا ہے، چونکہ میں اس جگہ پر جاؤں گا، اور آج ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ہے، لیکن اگلے ہفتے میرا پیغام زمین پر افراتفری کے بارے میں ہوگا، اور یہ انسان کی تخلیق، فتنہ، زوال اور سیلاب کے بارے میں بیان کرے گا، اور آپ اسے چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ آپ اسے کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تاہم آپ اسے یاد نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ جب میں اسے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جوڑتا ہوں، وقت کے اختتام پر آپ میں سے کچھ انتہائی تعجب زدہ، حیران اور خدا پرستی کے لیے متاثر ہوں گے۔ آمین۔ تو یہ دیکھیں آج ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پر مرحوم ڈیرک پرنس، میں اسے جانتا تھا،
وہ میرے والدین کو جانتا تھا اور ان کا دوست تھا، اور وہ ایک طرح کے سرپرست ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا، لیکن میں نے اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے ہر اس چیز کا مطالعہ کیا جو اس نے کبھی کی تھی۔ لیکن اس کی ایک تھیوری تھی، یہ نظریہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک نظریہ تھا، اور اس نے کہا کہ فرشتوں کے 3 گروہ، تخت، سلطنت، حاکمیت اور طاقتیں، ان صفوں میں سے ہر ایک مقدس تثلیث کے 3 ارکان اکانوم کے کام سے متعلق ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اور لوسیفر نے بغاوت کی، وہ بیٹے اور بیٹے کے کام سے متعلق تھا، اور یسوع نے شیطان کے رویے کو دیکھا، اور اس نے اسے صرف گرنے کے لیے اٹھتے دیکھا، اور کہا میں نے اسے آسمان سے بجلی کی طرح گرتے دیکھا۔ یسوع نے شیطان کی طرح کام نہیں کیا۔ کیا اس نے کیا؟ شیطان نے اپنے آپ کو خدا کے تخت سے بلند کرنے کے لیے 5 قدم اٹھائے۔ یسوع ابدی بیٹا، جب اس نے یہ سب دیکھا تو ہمیں اس کرۂ ارض پر ایک نئے نمائندے کی ضرورت تھی، اور یہ کہتا ہے کہ اس نے بالکل برعکس کیا۔ اگرچہ وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ خدا کے برابر ہونا چوری ہے، فلپیوں کے مطابق وہ کہتا ہے کہ وہ اترا، وہ نیچے آیا، وہ پیدا ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک کہ فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ آج ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے پیروکار ہیں تو آپ کو تاریکی کی بادشاہی سے ترجمہ کیا گیا ہے اور آپ اس کا حصہ نہیں ہیں۔ کلسیوں 1:13 کہتی ہے کہ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ساری دنیا شیطان کے قبضہ میں ہے، وہ اس زمانے کا خدا ہے جب تک یہ عمر ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کا ترجمہ اس سے کیا گیا ہے اور آپ اس کے ہیں۔ آپ آسمان کی بادشاہی کے شہری ہیں، حالانکہ آپ ایک تاریکی ٹوٹی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں۔ کلسیوں 2:13 کہتی ہے کہ اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے، لیکن آپ کو دور نہیں کیا گیا ہے۔ خدا نے آپ کو مسیح میں زندہ کیا اور آپ کے سب قصور معاف کیے۔ کلسیوں 2:14 جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی۔ ویسے یہ شریعت تھی۔ شریعت نے کہا یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ کرو، اور آپ اور میں، ہم نے ان سب کو توڑ دیا۔ ہم نے انہیں رکھنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہم انہیں نہیں رکھ سکے۔ لیکن پھر خدا کا بیٹا شریعت کے تحت پیدا ہوا اور اس نے پوری بات کو برقرار رکھا اور ہمارا نمائندہ بن گیا، اور پھر اس کی وجہ سے اس نے حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جس میں کہا گیا تھا کہ ڈگ قصوروار ہے، لیری قصوروار ہے، سو قصوروار ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے ان کے گناہوں کی قیمت ادا کی، میں انہیں بری کرتا ہوں۔ وہ بری ہو جاتے ہیں اور انہیں مجرم نہیں قرار دیا جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس ساری بغاوت اور جو کچھ ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم گناہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اگر آپ آسمان کی بادشاہی کے شہری ہیں تو آپ کے گناہ مٹ چکے ہیں اور آپ اس دنیا کے نہیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور شفا بخشے گی۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری، ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش۔ کینسر، خون کے امراض چلے جائیں۔ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں کہ اے خدا تو ان بدنوں کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے۔ اپنی صلیب کی قدرت کو جاری کر تاکہ تیرے لوگوں پر شفا آئے۔ ہم یسوع کے نام سے لوگوں پر سے تمام ابلیسی زور کو توڑتے ہیں۔ اے خدا، اپنے لوگوں کو شفا بخش، ان پر ظاہر کر کہ تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔ خدا، میں چاہتا ہوں کہ تو رویا اور خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ شخصی طور پر اپنا آپ ظاہر کر کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا کرتے ہیں، آمین۔
آج اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر یہ سادہ سی دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ اور عظیم نجات کو لائے گی، جس سے کہ آپ کے مستقبل پر اور ابدی منزل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اگر آپ روح القدس کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو بدلاؤ کی ضرورت ہے تو اس دعا کو میرے ساتھ کریں، جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازوں کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر مصلوب ہوا اور تو پھر سے جی اٹھا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو بخش اور مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ میں نے تیرے فضل کو حاصل کر لیا ہے، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آج آپ نے یہ دعا کی ہے تو خدا کا اطمینان آپ کی زندگی پر آئے گا اور آپ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک مکمل نئی زندگی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ چاہے مرد یا عورت کوئی بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ تو جیسے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لائف لائن کے طور پر ہماری بنیادی آیت وہی ہے جو ہمیں یوحنا 17 باب کی 3 آیت میں ملتی ہے، اور یہ کہتی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کی سلامتی آپ پر ہو۔ اور اگر آپ صحت یاب ہو گئے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کے لیے دعا مانگی ہے تو ٹی وی اسٹیشن سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں کہ کیا ہوا، ہم آپ کے ساتھ پیروی کریں گے۔ خداوند کی ڈھیروں برکات آپ کے ساتھ ہوں۔